السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، دینی مدرسوں کے خلاف سرکاری اداروں کے معاندانہ رویے اور اقدامات کے تناظر میں آج جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں تحفظ مدارس کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کی۔ کانفرنس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، مظاہر علوم سمیت اتر پردیش اشرف المدارس ہردوئی کے سبھی اہم اداروں کے محتمین و ذمہ دار حضرات شریک ہوئے۔ اپنے صدارتی خطاب میں مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ دینی مدارس کا کردار اور ان کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آج بر صغیر میں جو مساجد آباد ہے اور دینی تشخصات زندہ ہے، ان کے پیچھے مدارس کی محنت کار فرما ہے۔ در حقیقت ہمارے اکابر کی دور رس قیادت نے مدارس کا جو مستحکم نظام قائم کیا تھا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسی عظیم نعمت کے تحفظ کی ہر ممکن جد و جہد اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج مختلف سطحوں پر جس طرح کاررویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے ازالے کے لیے ہمیں طویل مدتی پالیسی بنانی ہوگی اور ٹھوس و مستحکم اقدامات کرنے ہوں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے ادارے کو بند کرنے یا اس کی نوعیت کو تبدیل کرنے پر پوری طاقت صرف کی جا رہی ہے، لیکن ہم ایسا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے۔ تاہم عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایسا نظام قائم کیا جائے گا کہ جس کے تحت ہماری دینی تعلیم متاثر نہ ہو اور عصری تعلیم کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے اکابر نے اہل مدارس کو سرکاری امداد نہ لینے سے متعلق جو مشورہ دیا تھا، اس کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں سرکاری امداد سے بہر صورت اجتناب کرنا ہے۔ مولانا مدنی نے ICSI کی طرح ایک آزاد تعلیمی بورڈ قائم کرنے کی بھی وکالت کی اور کہا کہ اگر ایسا نظام بن جائے تو تعلیمی میدان میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ دارالعلوم وقف کے محتمیم مولانا محمد سفیان قاسمی نے ذمہ داران مدارس کو مشورہ دیا کہ حساب و کتاب کو ہر حال میں درست رکھے، نیز قلیل مدتی پلان کے تحت مدارس کے ساتھ پرائمری اسکول کے قیام پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت نے ہر موقع پر ملت کی رہنمائی کی ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے اشتراک سے اگر مدارس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے تو یہ ایک بہترین قدم ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمیم مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نے کہا کہ مدارس و مکاتب اسلام کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد مدارس کو کبھی بھی سرکاری امداد نہیں لینی چاہیے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تاہم بورڈ کے مدرسوں کی بقا بھی اہم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نے کہا کہ ہمیں اپنے اکابر بالخصوص مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے اکابر جدید تعلیم کو فروغ دیتے تھے۔ ان تمام مشوروں کی روشنی میں ایک اہم تجویز منظور ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ تحفظ مدارس کا یہ اجلاس سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کے معاندہ رویے اور اصلاح کے بجائے فساد کی کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسے ملک کی تعمیر و ترقی اور نیک نامی کے لیے نقصان دہ تصور کرتا ہے۔ بالخصوص آسام کے وزیر اعلیٰ اور NCPCR کے چیئرمین نے جس طرح مدارس اور ان سے وابستہ شخصیات کے خلاف معاندہ اور منفی رویہ اختیار کیا ہے اور پہ در پہ اپنے بیانات کے ذریعے ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص کسی ادارے کی انفرادی انتظامی خامیوں کے نام پر سبھی دینی مدارس کو بدنام کرنے کی روش سے ان کو باز آنا چاہیے۔ تجویز میں مزید کہا گیا ہے کہ آزاد مدارس RTI ایکٹ کے شق 5 کے تحت مستثنیٰ ہے، لیکن جس طرح اس ملک میں آزاد دینی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تعلیمی حیثیت و اہمیت پر تنقید جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس اجلاس میں بہت سی تجویز منظور کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔